بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل اسلام ود کوثر میں توقیر زہرا آپ سے مخاطب ہوں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک خاص تحفہ نوافل کا لے کر آ رہے ہیں، ایسا تحفہ کہ جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ ان نوافل کے ادا کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکات، فضل و کرم، احسان آپ کے شامل حال ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے مالک و مولا، اے کائنات کے خالق، اے رب العزت، یا ارحم الراحمین، بڑی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں اللہ، بہت دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، حاجات ہیں۔ یا اللہ، یا مالک الملک، اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ کون سے نفل ہیں جو ہم نے اب ادا کرنے ہیں؟ چونکہ ماہ رجب ہے اور کل شب معراج ہوگی۔ اس شب معراج کے موقع پر ہمیں کون سے نفل پڑھنے چاہیے تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کی عنایات کے مستحق ہو سکیں، اللہ رب العزت کے جود و کرم کے حقدار بن سکیں۔ شب معراج اللہ سے قرب کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، خوشی کی رات ہے، سوالی بن کر سوال کرنے کی رات ہے، اللہ رب العزت سے تمام حاجات طلب کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں جاگنا ہم سب پہ فرض ہے۔ خود اور اپنے اہل خانہ کو کل کی رات عبادت کے لیے جگائیے، جاگیے، اپنے رب سے مانگیے، کیوں؟ وہ دینے پر قادر ہے، وہ قادر و قدیر ہے، وہ مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ رزق ہے تو برکت نہیں، گھروں میں چین اور سکون نہیں، بچیوں اور بچوں کے اچھے رشتے میسر نہیں، اتفاق اور سلوک نہیں، گھر گھر کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے۔ کدھر جائیں؟ کس سے مانگیں؟ کون ہماری فریاد سنے؟ ایک ہی ہے جو کائنات کا مالک ہے، جو اللہ احکم الحاکمین ہے، اسی سے طلب کرنا ہے۔ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے، کوئی بھی حصہ سکپ نہ کیجیے، اس لیے کہ نوافل کس طرح ادا کرنے ہیں جب آپ توجہ سے سنیں گے تو تبھی ادا کر سکیں گے۔ اب یہ رجب کی 27ویں رات کو یہ خاص نفل ہیں، توجہ سے سنیے، خاص نفل ہیں جن کو ادا کرنا ہے۔ یہ نفل 29 رجب کو بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ 27 اور 29 رجب کو روزہ رکھیے اور رات کو یہ نفل ادا کیجیے۔ اب ان کے ادا کرنے کا طریقہ سن لیجئے۔ 12 رکعت ادا کرنی ہے، 4 رکعت کر کے، یعنی 4 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے
उस हर रकत में आपने क्या पढ़ना है? सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 3 बार पढ़नी है और ये 4 रकत पूरी करके ये तस्बीह 70 मरतबा मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात हम पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक़्क़िल मुबीन लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। तो ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद अगली 4 रकतें अदा करनी हैं। यहाँ सूरह फातिहा के बाद सूरह नस्र हर रकत में 3-3 बार पढ़नी है। कितनी बार? 3 बार, यानी हर रकत में 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह नस्र पढ़कर ये 4 रकत नमाज हम मुकम्मल करेंगे। इसके बाद सलाम फेरना है। फिर ये तस्बीह आपने पढ़नी है 70 मरतबा। इन्नका कवियुन मुईनुन वाहिदुन दलीलुन बिहक्कि अय्यका नअबुदु व इय्यका नस्तईन। इन्नका कवियुन मुईनुन वाहिदुन दलीलुन बिहक्कि इय्यका नअबुदु व इय्यका नस्तईन। इसके बाद अगली 4 रकतें मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात हम अदा करेंगे। तो जैसे सुन लीजिए ताकि रजब की 27वीं शब और 29वीं शब को ये नफल हमसे मिस ना हो जाएं। ये बड़ा मुबारक मौका है जो अल्लाह ने हमें अता किया है। अल्लाह से मांगने की रात है, अल्लाह के जूद व करम की रात है। जो मांग लेगा वो पा जाएगा, उसको मुरादें मिलेंगी, आसानियाँ मिलेंगी, रिज़्क़ में बरकत मिलेगी, खैर अता होगी, अल्लाह का करम हर काम में शामिल हाल हो जाएगा। बीमारियों के शिकार शिफा याब हो जाएंगे। बेटियों के रिश्तों के लिए अच्छे असबाब मुहैया होंगे। औलाद की नाफरमानी फर्मा बरदारी में बदल जाएगी। हमारे दुख मुसीबतें रंजो अलाम खुशियों में बदल जाएंगे। क्यों? हम उससे मांग रहे हैं जो कायनात का मालिक व मौला है। उससे बढ़कर कौन है जो अता करेगा, जो देगा, जो हमारी फरियाद सुनेगा और हम सवालियों के दामन अपनी रहमत से भरेगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, आखिरी 4 रकत भी इसी तरह अदा करनी है। आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह अखलास 3 मरतबा पढ़नी है और फिर 4 रकतें मुकम्मल होने पर सलाम फेरना है। फिर 70 बार सूरह अलम नशरा पूरी पढ़नी है। सूरह अलम नशरा पूरी पढ़नी है। फिर अपना सीधा हाथ अपने सीने पर रख कर अपने मालिक के हुजूर, अपने रब के हुजूर, अपने खालिक के हुजूर अपनी हाजतों को पेश करना है। हमारी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां हैं वो अल्लाह से दूरी की वजह से हैं। अल्लाह जल्ला मजदाहू से मोहब्बत ना होने की वजह से हैं। अल्लाह की कुर्बतों से दूर जाने की वजह से हैं। तो आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, आज की इस मुबारक रात में अल्लाह से मांगें, अल्लाह से तलब करें, गिड़गिड़ा कर सजदे में जाकर अल्लाह से सवाल करें और अश्कबार होकर अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। क्योंकि ये रात वो मुबारक रात है
جب اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو عرش اعظم پر بلا کر ہر سوال پورا کیا، اپنے حبیب کی تمام حاجات کو پورا فرمایا، اپنے حبیب کو عظیم تحائف دیے، کعبہ کا قوسین او ادنا کی منزلوں سے آگے اپنے مصطفیٰ کو، اپنے خیر الورا کو اپنی دید عطا کی، اور کیا کچھ نہ عطا کیا، اس لیے کہ امت مصطفیٰ کی زندگی میں جو سب سے عظیم تحفہ اللہ نے شب معراج کو ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ نماز تھی، نماز تھی۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر میں نماز کی برکات جاری ہوں، نازل ہوں، ہمارے گھر اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جائیں، خیر اور فلاح و کامیابی کا مرکز بن جائیں۔ یقیناً اگر ہم اپنے مالک و مولا سے عاجزی، انکساری اور تڑپ کر دعائیں مانگیں گے تو اس سے بڑھ کر کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دعاؤں کو مستجاب کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آئیے آج کی رات کو سو کر ضائع نہ کریں، اللہ کے حضور قیام میں کھڑے رہیں، سجود میں رہیں، رکوع میں رہیں، حاجات طلب کریں، اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، اس لیے کہ وہ قبول کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، یہ اسلامی تعلیمات اور وظائف کا چینل آپ ہی کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے۔ آئیے تعلیمات کے اس پیغام کو ہر سینے تک منتقل کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ویڈیو سے جانے سے پہلے یہ عہد کریں کہ نیکی کے ہر کام میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اس لیے کہ نیکی کرنے والے اور نیکی کی دعوت دینے والے کا اجر و ثواب یکساں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں حضور سیدی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔